رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنا دے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح و شام ان پہ آگ کو پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا اے آل فرعون ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ امام ابن کثیر اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ اصل کبیر فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور، اہل سنت والجماعہ نے اس آیت سے استدلال لیا ہے کہ عذاب قبر ہوگا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1369، صحیح مسلم کی روایت ہے 7148، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یقال لہ، جو قبر میں جائے گا اسے کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ونبی محمد، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فذلك قوله عز وجل یثبت اللہ، یہ مراد ہے یثبت اللہ سے کہ اللہ ثابت قدمی وہاں کس کو عطا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1053، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ تمہاری آزمائش قبروں میں کی جائے گی مثل فتنۃ الدجال، جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 1372، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں ان یہودیہ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر، ایک یہودیہ آئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ عذاب قبر ہوگا۔ فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، اور کہنے لگی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ عن عذاب القبر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذاب قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ فقال نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، اس دن کے بعد سے میں نے دیکھا اللہ کے رسول جب بھی نماز پڑھتے عذاب قبر سے پناہ مانگتے۔ صحیح بخاری 1372۔ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں قام رسول اللہ خطیبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فذکر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، اس فتنے کا تذکرہ کیا جس میں قبر میں اسے آزمایا جائے گا۔ فلما ذکر ذلك ضج المسلمون ضجہ، جب اس بات کا تذکرہ کیا تو مسلمانوں نے شور مچایا۔ ضج المسلمون ضجہ، تو مسلمان اس وقت پریشانی میں اونچی آوازیں نکالنے لگ گئے۔ صحیح بخاری 1373 کہ کیا قبر میں ہمارا اس طرح فتنے کا سامنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1375، صحیح مسلم 7144، سنن النسائی 2058، خرج رسول اللہ بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نکلے، فسمع صوتا، آپ نے ایک آواز سنی، فقال یہود تعذب فی قبورها، یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 123، سنن النسائی 2063، دخل علی رسول اللہ وعندي امرأة من اليہود، میرے پاس ایک یہودی عورت آئی ہوئی تھی،
اللہ کے رسول بھی تشریف لے آئے۔ وہی تقول، اور یہودیہ عورت کہنے لگی، انکم تفتنون فی القبور، تمہیں قبروں میں آزمائش ڈالی جائے گی۔ فرتاع رسول اللہ وقال انما تفتن یہود، یہودیوں کو قبر میں فتنہ ہوگا۔ وقالت عائشہ، سیدہ عائشہ کہتی ہے، فلبثنا لیالی، کچھ راتیں گزری، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرمانے لگے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہے، فسمعت رسول اللہ بعد یستعیذ من عذاب القبر، اس دن کے بعد سے پھر اللہ کے رسول نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیا۔